بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ یاسین کے مضامین سے اکتساب فیض کیا تھا اور آج ہم سورہ واقعہ کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سورہ کے حوالے سے ایک خبر اور ایک اثر۔ خبر اسے کہتے ہیں جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے حامل ہو۔ اس کو ہم عرف عام حدیث بھی کہتے ہیں اور اس کی 3 درجات یا قسمیں ہیں: قولی، فعلی اور تقریری۔ تقریری اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی عمل نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کو دیکھا اور اس پر سکوت فرمایا، گویا کہ یہ آپ کی تائید اس کو میسر آ گئی، یہ حدیث تقریری کا درجہ رکھتا ہے۔ اور حدیث کی یا اصول حدیث کی اصطلاح میں اسے ہم خبر کہتے ہیں، اور ایسا ہی معاملہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہو کہ ان کی طرف کوئی قول، فعل یا کوئی تقریر منسوب ہو تو اس کو اصول حدیث میں اثر کہتے ہیں۔ سورہ واقعہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک خبر اور ایک اثر۔ خبر یہ کہ انہوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، یہ حدیث سنی اور پھر دنیا تک پہنچائی کہ من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ، جو شخص سورہ واقعہ کو ہر رات میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے غربت اور افلاس کو دور رکھتا ہے۔ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھے غربت اور افلاس اس سے دور رہتا ہے۔ یہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور حدیث ہے۔ اور اثر کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے اور تاکید کیا کرتے تھے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول بارگاہ تھے۔ آپ کی بارگاہ، آپ کے دربار کے پروٹوکول افسر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وادی میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے دودھ کا پیالہ طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عقبہ بن ابی معیط ان کے یہ ملازم تھے اور ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک امین آدمی ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، اس لیے میں ان میں سے کوئی چیز کسی کو دے نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی بکری جو دودھ دینے کے قابل نہ ہو، وہ اگر ہے تو وہ پیش کرو، اس سے ہم دودھ لے لیتے ہیں۔ اس حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بسط شوق ایک بکری پیش کی، آپ نے اس پر دست رحمت پھیرا، بکری نے اپنے پاؤں پھیلا دیے، برتن دودھ سے بھر گئے، نوش فرمایا گیا۔ اور اس معجزے کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے دائرہ اسلام نے اور اپنی غلامی میں قبول فرمائیے، اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ دعا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم کی اور تعلیم کی اور فقاہت کی اور ثقافت کی دعا دی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود تفسیر کے باب میں ایک بہت بڑے دبستان کے سرخیل بنے، اور مدینہ منورہ میں بطور خاص آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹوکول افسر تھے۔ آپ جب چلتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود عصا لے کر آگے چلتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھتے اور اپنے جوتے نالین مبارک اتارتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کو اٹھا کر اپنے آستینوں میں رکھتے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، اٹھتے اور چلنے کے لیے تیار ہوتے تو آپ جوتے پاؤں میں پہنواتے اور پھر عصا لے کے آگے آگے چلتے، یہاں تک کہ آپ اپنے حجرہ ناز تک پہنچتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت آخری وقت آیا، حضرت عثمان آپ کی عیادت کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا عارضہ لاحق ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے گناہوں کا خوف لاحق ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ ہستیاں جنہوں نے شب روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسر کیں اور جن کا ایک ایک لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل میں گزرا، اور ان پر جو کیفیت ہے وہ اس نوعیت کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے گناہوں کا خدشہ ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب سے رحمت چاہتا ہوں، رحمت طلب کرتا ہوں اس سے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کے مرض کے لیے کسی حکیم کو بلاؤں؟
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ نہیں، میرا مرض اسی کی طرف سے ہے اور میری دعا بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تو انہوں نے حضرت عثمان نے کہا کہ تمہاری امداد کے لیے کوئی آپ کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی طلب نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ آپ کے اہل و عیال کے لیے، آپ کی بیٹیوں کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کروں جو آپ کے بعد ان کے کام آئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اس کی بھی طلب نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو جو نصیحت اور وصیت کر رکھی ہے وہ سورہ واقعہ پڑھنے کی ہے، اور جو سورہ واقعہ پڑھے اس گھر میں، اس کنبے میں، ان لوگوں میں افلاس نہیں آتا۔ یہ آج کی بہت خاص اور اہم بات ہے۔ سورہ واقعہ، اس کے مضامین اور اس کا جو طرز تبلیغ اور اسلوب بیاں ہے آج یہ، اور بالخصوص اس کے جو مضامین ہیں، آج ہم ان سے اکتساب فیض کریں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت محترم اور معتبر مفتی محمد فاروق القادری صاحب رجال کار میں سے ہیں، اور ہمیشہ نور قرآن جو ہے اس میں ان کا ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان علامہ تبسم بشیر اویسی، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صغیر احمد نقشبندی۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک البصیر، سب کچھ دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی وللہ الاسماء الحسنی، ان کے فیوز و برکات ایسے ہیں کہ اب دنیا بھر میں اس کی تاثیر جو ہے اس پر لوگ لبیک اور آمین کہہ رہے ہیں۔ دو ایک دن پہلے جو پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر ہے، ڈپلومیٹ ہے، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفاتی نام سننے سے امید کی شمع روشن ہوتی ہے، اور اس کے سننے سے اور پڑھنے سے اس نے کہا ہے کہ یقین مستحکم اور زخم مندمل ہو رہے ہیں، اور یہ وہ صدا ہے جو آج پوری دنیا سے اٹھ رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو اسماء الحسنی ہے، جو صفاتی نام ہیں، ان کو مختلف انداز اور اسلوب میں جو پڑھا گیا ہے، اس کے سننے سے طبیعت میں جو ایک کیف پیدا ہوتا ہے، اس سے ہمیں بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں جو آیت جس میں یہ بطور خاص ذکر ہے واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بصارت ازلی اور ابدی ہے، یہ اس کی صفات میں سے ہیں، اور اس کی تمام صفات جو ہیں وہ ازلی اور ابدی ہیں۔ مہمانوں کی طرف جاتا ہوں، اور جناب آج کی سورہ واقعہ مفتی صاحب، اس کے مضامین اور بطور خاص میں چاہوں گا کہ اس کا تعارف اور فضائل اور خلاصہ وہ آپ عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اور جامعیت کے ساتھ اس کے فضائل کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ واقعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ سن 5 نبوی سے پہلے نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ سن 5 نبوی میں حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، تو اس وقت جب آپ اپنی ہمشیرہ کے گھر گئے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھیں۔ حضرت عمر پھر مائل ہوئے تو انہوں نے کہا آپ اس قرآن کو چھو نہیں سکتے، کیونکہ اس میں چھونے کا جو ہے ممانعت ہے بغیر پاکی کے اور طہارت کے۔ تو یہ جو حکم ہے یہ سورہ واقعہ میں موجود ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس سے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہو چکی تھی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اذا وقعت الواقعہ فرمایا گیا، تو یہ جو واقعہ لفظ پہلی آیت میں آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ واقعہ ہے۔ اس میں 3 رکوع ہیں، اور اس کے مضامین کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ توحید، وقوع قیامت اور قرآن مجید۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 وہ عنوان ہیں جن کا بڑی شد و مت کے ساتھ اہل مکہ اور مشرکین انکار کرتے تھے۔ گویا کہ اس صورت کو ہم بنیادی طور پر نظریاتی مصلح کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں جو عرب کے بنیادی نظریات کی خرابی تھی اس کو ایڈریس کیا گیا، اور پھر ان تینوں عنوانات پر ناقابل تردید دلائل دیے گئے اس صورت میں۔ سبحان اللہ۔ اس صورت کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت پڑھنے والا شخص اپنے سامنے قیامت محسوس کرتا ہے اور جنت کو محسوس کرتا ہے، قرآن مجید کے حقانیت کو محسوس کرتا ہے۔ اس صورت کی ایک جو خاص بات یہ ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خود سورۃ الواقعاتی سورۃ الغنا فرمایا۔ واہ، اس صورت کا ہماری معیشت کے ساتھ، ہماری روزی اور رزق کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس طرح رزق حاصل کرنے کے لیے محنت ایک سبب ہے اور کام کرنا ایک سبب ہے، اسی طرح رزق کے حصول کا ایک سبب اس صورت کو قرار دیا گیا۔ آپ نے فرمایا سورہ واقعہ سورہ غنا ہے، یعنی دولت اور ثروت عطا کرنے والی صورت اللہ ہے۔ اکبر، اور پھر دو طرح کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ، علموہا نساءکم، ایک حدیث میں فرمایا گیا اپنی عورتوں کو اسے سکھاؤ، خاص طور پر کیونکہ عورتیں اکثر گھر میں رہتی ہیں تو وہ یہ گھر میں یہ صورت کی تلاوت کرتی رہیں، جیسا کہ آپ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ان کی بچیوں کو سکھانے کا ذکر کیا۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا گیا فقرؤوہا، تم خود اس کو پڑھو اور ساتھ یہ کرو وعلموہا اولادکم، اس صورت کو اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ۔ اس میں بچوں اور بچیوں کی تخصیص نہیں کی گئی، اس میں فرمایا گیا کہ اولاد جس میں بچے اور بچیاں دونوں داخل ہیں سب کو یہ صورت پڑھنا سکھاؤ، یعنی اپنی نگرانی میں ان سے پڑھواؤ۔ کچھ عرصہ کرتے رہو گے تو ان کی عادت ڈیولپ ہو جائے گی اور وہ زندگی بھر پڑھتے رہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کیا فرمایا فقرؤوہا، تم خود بھی پڑھو، خود پڑھیں گے، بچوں کو پڑھوائیں گے، عادت ڈیولپ ہوگی اور اس میں رزق کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس صورت کی ابتدا میں سب سے پہلے قیامت کا ذکر کیا گیا۔ قیامت کے بارے میں ایک بات میں ابتداً عرض کر دوں، یہ بالکل اچانک آئے گی۔ ایون کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تاجر کپڑے کی تجارت اور سودا بازی کر رہا ہوگا، بندے جو زمیندار ہے وہ زمین پر ہل لگا رہا ہوگا، ہر بندہ اپنے کام میں مصروف ہوگا، کسی کو تصور اور خیال تک نہیں ہوگا قیامت آ رہی۔ اچانک ہی قیامت بپا ہو جائے گی اور ساری زمین و آسمان اور سارا کائنات کا نظام تہو بالا ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ، ان لفظوں کی جو روب ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ جب قیامت برپا ہو جائے گی، لیس لوقعتھا کاذبہ، تو جب یہ بپا ہوگی کوئی اسے جھٹلانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکے گا، اس کے وقوع کی تردید نہیں کر سکے گا۔ خافضۃ الرافعہ، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلند کرنے والی۔ اب سیدنا فاروق اعظم نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس کا مطلب ہے خفضت اعداء اللہ فی النار، کہ قیامت اللہ کے دشمنوں کو دوزخ میں پست کر دے گی، ورفعت اولیاء اللہ فی الجنہ، اور جو اللہ کے دوست ہیں قیامت ان کو جنت میں بلند کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین تھر تھر کانپے گی، وبست الجبال بسا، اور ٹوٹ پھوٹ کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، اور پھر غبار بن کر بکھر جائے گی، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ اس کا میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ان لفظوں کو بار بار پڑھیں، ان پر غور کریں، آپ کو وقوع قیامت کے یقین میں اضافہ محسوس ہوگا اور آپ کا ذہن بنے گا کہ جب یہ سب کچھ بپا ہونا ہے اور میں نے اس وقت، کیونکہ 2 حالتیں ہونی ہیں، یا تو یہ پست کرے گی یا یہ بلند کرے گی۔ علامہ صاحب، یہ جو جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ یہ اس کے مضامین 3 حصوں میں ہیں، پہلا وقوع قیامت ہے اور دوسرا ہے جنت اور جنتیوں کے احوال، اور اس میں یہ بھی کہ یہ بالکل متصل ہے سورہ رحمان سے، اور سورہ رحمان جو ہے اس میں حور مقصورات فی الخیام، اس کا بھی ذکر ہے، اور اس کے اندر بھی ایسے ہی
جو مضامین ہیں اور اسلوب باندھے گئے ہیں، اور آگے چل کر میں یہ بھی رہنمائی لینا چاہوں گا کہ جنت اور آخرت کے لیے کیا جاذبیت کے صرف یہی پہلو ہیں؟ ہمارے صوفیہ جو ہیں وہ تو حضرت علی مرتضیٰ کہتے تھے کہ یا اللہ اگر میں جنت کی نعمتوں کے لیے عبادت کروں تو اس کو رد کر دینا، اور اگر تیرے جلووں سے معمور ہونے کے لیے عبادت کروں تو پھر اس کو ضرور قبول کر لینا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ یہ صورت واقعہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور مکی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں عقائد کا تذکرہ ہے، زیادہ تر اعتقادی طور پر مضبوط کیا گیا ہے آپ کو۔ اس صورت میں بالخصوص 3 چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ایک تو قیامت کا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا تذکرہ ہے، اور یہ سوال جواب کا، جزا سزا کا یہ تذکرہ اس صورت میں ملتا ہے، چونکہ یہ ساری چیزوں کا انکار کفار مکہ کرتے تھے، اور وہ یہ قائل ہی نہیں تھے کہ مرنے کے بعد بھی کسی نے زندہ ہونا ہے اور ہمارے اعمال کی پرسش ہونی ہے ہم سے، اور کوئی قیامت بھی آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ساری چیزیں تذکرہ فرمائی ہیں، اور ان کے تمام اعتقادات کی نفی فرمائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ قیامت ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ جنت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اور بے مثال نعمت ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر مومنین کو دے گا۔ یہاں پہ 3 گروہوں کا ذکر ہے، ایک سابقون ہیں، اور دوسرے ہیں اہل یمین ہیں اور اہل شمال ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں، بائیں ہاتھ والے ہیں، اور سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور یہ سبقت لے جانے والے اس میں مختلف مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ وہ بھی انہیں کہا گیا؟ جی، وہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے جناب۔ اور یہ جو سابقون ہیں یہ سبقت لے جانے والے، یہ آگے بڑھنے والے ہیں، اور ان کے حوالے سے مفسرین نے تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ یہ جو آگے بڑھنے والے یا تو سابقون الاولون ہیں جو پہلے ایمان لانے والے، اللہ اکبر، ان کا ذکر ہے، یا پھر یہ مہاجرین و انصار ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ سابقون کی لسٹ میں۔ اور جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں یہ جنتی لوگ ہیں۔ یقیناً جنت میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت موجود ہوگی، ہر نعمت ہی موجود ہوگی، اور جنتیوں کا کلام ہوگا، السلام علیکم، السلام علیکم، سلام سلام ہی ان کا کلام ہوگا۔ وہاں پہ ان کے تخت لگے ہوں گے، ان کو من پسند کھانے میسر آئیں گے، پھل میسر آئیں گے جو نا ختم ہونے والے ہیں۔ اس صورت میں یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو آپ نے قول ذکر کیا کہ جنت کے لالچ کے لیے میں عبادت کروں تو تو قبول نہ کر، اور اگر میں تیری رضا کے لیے کروں، صوفیاء کا یہی طرز عمل رہا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں ہم کوئی مزدور نہیں ہے جو مزدوری لینے کے لیے عبادت کرے، ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور وہ راضی ہو۔ اس پہ بڑا اچھا وہ محمود کا اور ایاز کا بھی واقعہ موجود ہے کہ جب محمود نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور کہا کہ لے لو جس نے جو کچھ لینا ہے، تو سب لوگ خزانے لوٹنے پہ لگ گئے، اور ایاز جو ہے وہ ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ تو محمود غزنوی نے پوچھا کہ ایاز تجھے خزانے نہیں چاہیے؟ تو ایاز نے کہا مجھے خزانے نہیں، خزانے والا چاہیے۔ تو اسی طرح جب اللہ رب العزت راضی ہوگا، اس کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اس کی رضا میسر آ جائے گی، تو جنت تو پھر مومن کا حق ہے۔ تو اس صورت میں یہ ذکر آیا جی۔ میں دوبارہ آؤں گا تو پھر اس پر مزید بھی آپ سے رہنمائی لوں گا کہ بالخصوص قرآن پاک میں جو انا انشأناہن انشاء، اس ذیل میں جو وہاں آپ کو ازدواج میسر آئیں گی، جو رفیق حیات ہوں گی آپ کی، جی، کہ کیا وہ وہاں کے لیے کوئی الگ پیکیج ہے یا جہاں والی ہی وہاں میسر ہوں گی؟ اس میں چونکہ یہ آیت ہے، اور اس آیت میں ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقے سے، جی، اور پس ہم نے بنایا انہیں، یہ ساری تفصیل اس میں موجود ہے۔ میں یہ بھی رہنمائی لوں گا آپ سے۔ مفتی صاحب 3 گروہوں کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے، میں چاہوں گا کہ وہ 3 گروہوں کا اگر تذکرہ آپ اس کو مکمل کرتے ہوئے پھر آگے جو مواقع النجوم اس کی طرف آپ۔ یہ ڈاکٹر صاحب بڑا اہم ترین حصہ ہے اس صورت کا، جس میں قیامت کے دن 3 نوع انسانی کے گروہوں کا ذکر ہے کہ سارے انسان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔
یہ وہ آیات ہیں جن کو صحابہ کرام اور اکابرین امت یاد کر کے دیر تک روتے رہتے تھے، اپنے تصور و خیال میں یہ بات لاتے مفتی صاحب تھے، یہ پوری عالم انسانیت، ساری عالم انسانیت کو، اور اسی کا متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 120 صفحیں ہوں گی اور ایک 80 بالکل میری امت کی ہوں گی، اور اور 40 بعض انبیاء ایسے ہوں گے جن کے شاید ماننے والے 2-2 4-4 ہوں گے، صرف ایک بھی ہوگا، ایسے بھی ہوں گے۔ اکابرین امت اور صحابہ کرام بالخصوص اسے یاد کر کے اس تصور میں ڈوب جایا کرتے تھے کہ ہم کس گروہ میں ہوں گے، اللہ باوجود اس کے کہ ان کی نیکی، ان کے تقوی و طہارت، ان کی بارگاہ یزدانی میں مقبولیت پر ساری امت کا اتفاق ہے، لیکن نفس کشی اور اپنی ذات کا محاسبہ کرنے میں، اور اسے ایک اور اصطلاح میں مراقبہ کرنا بھی کہتے ہیں، اس قدر توجہ دیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس میاں محمد بخش کا ایک شعر یاد آ گیا، جی ارشاد فرمائیں۔ وہ فجری سب تھی نیویں ہندے اوگن ہار سدیندے، جی ہاں، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں راتیں بسر کرتے ہیں، لیکن دن کو پھر اس کی کوئی تشہیر نہیں کرتے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مٹھا کے رکھتے ہیں۔ راتی زاری کر کر روندے نیند اکھاں دی توندے، فجری اوگن ہار سدیندے سب تھی نیویں ہندے۔ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک دفعہ عشاء کے بعد نفل پڑھنا شروع کیے تو آیت آ گئی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ، اب یہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ مجرم نیکوں سے الگ ہو جائے۔ امام اعظم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، سبحان اللہ، جو سزیہ ستارے سے علم زمین پر لانے والے، واہ، جو سارے قیامت تک آنے والے۔ ایک اور ستارے کا آج کل ذکر ہے اس کے طلوع کا، یہ وہ تو نہیں ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے، اس سے بھی لوگوں نے مراد کچھ کی کچھ لی، اور اب دیکھیں نہیں، آج تو 17-18 تاریخ ہو گئی ہے، 17-18 ہو گئی، میں یہی کہہ رہا ہوں، 12 مئی کا ذکر تھا۔ جی جی، تو اس معاملے میں بڑی حساسیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا کسی نیک شخص کی طرف کسی قول کا انتساب کرنے سے پہلے ڈرنا چاہیے کہ اس کے مراد وہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں یا نہیں ہے۔ اب 12 مئی کو وبا ختم نہیں ہوئی تو کیا لوگ کلام رسول پر سوال نہیں اٹھائیں گے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفتی صاحب عام عبارت سے استنباط ہر شخص کی استعداد اور اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس لیے آپ دھڑلے سے انتصاب کر دیتے ہیں اور مصداق بیان کر دیتے ہیں، حدیث کا یہ مطلب ہے، یہ مصداق ہے، اور بعد میں ویسا نہیں ہوتا تو بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے، لوگوں کے ذہن الجھتے ہیں۔ رسول اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ ایک ایک لفظ میں نکلے ہوئے سورج سے زیادہ روشنی ہے، لیکن ہمارے سمجھنے میں قصور ہو سکتا ہے نا، اس لیے اتنی گنجائش رکھا کریں کسی بھی بات کو بیان کرنے سے قبل کہ دوسرا مطلب لیا جا سکے اور اس کی صحیح مراد بیان کی جا سکے۔ آج ہم سورہ واقعہ کے مضامین جو ہیں اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان سے اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور علامہ سیوطی نے الاتقان میں اس کو 5 ہجری سے قبل اس کے نزول کا تذکرہ کیا، اور اس کو سورہ طٰہٰ کے بعد اس کا نزول، اور اس کے بعد سورہ شعراء، اور اس میں بطور خاص جو آیت جس کا حوالہ مفتی صاحب نے بھی دیا لا یمسہ الا المطہرون، یہ جو اس کو چھونے کے حوالے سے حکم ہے، اس پر بھی میں رہنمائی لینا چاہوں گا کہ کیا قرآن پاک پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے اور چھونے کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے، اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس پر بھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو واقعہ ان کی بہن کے حوالے سے ہے کہ جب آپ ان کے پاس گئے اور وہ واقعہ ان کے فوری اسلام کا باعث سبب بنا۔ اور ناظرین، یہ جو ایک کسی چیز کا فوری سبب ہوتا ہے، لیکن ایک اس کے پیچھے ایک طویل ذہنی کشمکش، اور اس کشمکش کے نتیجے میں انسان فکری طور پر، ذہنی طور پر کسی
رائے کو اور کسی نئی فکر کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ ہم رات کے وقت باہر نکلتے تھے اور یارانے قضا خار بیٹھتے تھے مکے کے قریب صحراؤں میں، اور پھر وہاں شعر گوئی بھی ہوتی تھی اور خطبات ہوتے تھے اور عربی ادب پر بات ہوتی تھی۔ ایک دن میں وہاں گیا تو وہاں احباب میسر نہ تھے، میں واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کعبے کے قریب ایک ہستی کھڑی ہے، پر نور لب و لہجہ ہے، اور وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میں جب قریب آیا تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے کہا کہ رات کی تنہائی ہے اور تاروں بھرا آسمان ہے، صحن کعبہ بالکل اس میں سکوت ہے اور خاموشی ہے اور کوئی آدمی بھی نہیں ہے۔ میں ایک ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا کہ میں نے کہا میں دیکھوں کہ تنہائی کی میں انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے، اور پھر وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں یقیناً وہی بات ہوگی جو ان کے دل میں ہے۔ تو میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھا جہاں میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے میں ہٹ کے بیٹھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم۔ میں نے دیکھا کہ قرآن پاک کی تاثیر بالکل میرے قلب و ذہن پر ایسے سرات کر گئی، اور میں بالکل ساکت اور صامت اور مبہوت ہو گیا۔ اور میں نے یہ سوچا کہ یہ جو عرب کہتے ہیں، یہ جو قریش کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، اور واقعتاً یہ تو اس کا کلام جو ہے یہ ایسا ہی، یہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، اور اس کی شعر گوئی اور اس کے اندر یہ ردیف بندی اور پھر قافیہ پیمائی، تو اس صورت میں جو اس سے اگلی آیت تھی وما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نکلا وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا کلام تو نہیں ہے۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اور زیادہ مبہوت ہو گیا، اور میں نے کہا کہ اب یہ قریش یہ جو دوسری بات کہتے ہیں نا وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ یہ تو جادوگر ہے۔ میں نے سوچا ہے اور ادھر ان کی زبان سے اس کی تردید آ گئی، اور اس سے اگلی آیت جو ہے قرآن پاک کی آپ نے وہ پڑھی وما ولا بقول کاہن، کہ یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو اس خالق ارض و سما کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں اسی عالم محویت میں اور مبہوت ہو کر یہ سارا منظر بھی دیکھتا رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض بار سے قرآن پاک کی آیات بھی سنتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق اپنا کلام اور اپنی تلاوت مکمل کی، اور پھر آپ اپنے گھر کی طرف چل دیے، اور میں بھی دبے پاؤں آپ کے پیچھے تھا، اور ذہنی طور پر میں ایک کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ یار ہو نہ ہو یہ جو بات کہتے ہیں، یہ ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس میں ہمارے لیے ہدایت ہو رہا۔ یہ ایک طویل کشمکش تھی، یہ ایک طویل دورانیہ تھا، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق یہ بڑے جینیس آدمی تھے، عرب کے بڑے نابغہ تھے، اور جو دارالندوہ تھا اس کے اندر جو ممبرشپ تھی وہ 40 سال کے لوگوں کو ملتی تھی۔ حضرت عمر فاروق ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کو ان کی عمر میں رعایت دے کر اس کا ممبر بنایا گیا تھا، اور ان کے پاس علم و حکمت اور جو دیگر ان کے جو صلاحیتیں تھیں اس سے پورا عرب آگاہ تھا۔ اور پھر یہ ایک اس کو ہم کہتے ہیں ریموٹ موٹیو، اس کے بعد پھر یکسر ایک واقعہ رونما ہوا جس کے پیچھے ان کی پوری ایک جو فکری اضطراب تھا اس کو ایک موڑ میسر آیا، اور پھر اس موقع پر جب ان کی بہن کے گھر میں یہ واقعہ ہوا پھر آپ وہاں سے نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو گئے۔ اقبال نے کہا تھا افلاک سے آتا ہے تاروں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، خلوت کی گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی، چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوش صحاب آخر۔ علامہ صاحب آپ کی گفتگو کا جو ابتدائی حصہ تھا اس میں کچھ چیزیں ابھی آپ جنت کے جو مناظر اور مظاہر بیان کر رہے تھے، اور اس میں یہ کہ جو وہاں آپ کی خدمت کار ہوں گے لوگ، اور جو وہاں آپ کو نعمتیں میسر ہوں گی، اور اس میں جو آپ کے پاس دیگر امور ہوں گے اس حوالے سے جس میں بشارتیں ہیں، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں۔ انسان فطری طور پر حسن پرست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے میں رہنے والے ہیں یا خدمت گزار احباب ادھر ہوں گے ان کو غلمان کہتے ہیں، اور ان غلمان کے حوالے سے بھی سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور پھر حوران ہیں وہ جنت میں۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کیا نوخیز بچے جو یہاں فوت ہو جاتے ہیں لوگوں کے، کیا وہاں جو بچے یہ اس نوعیت کے وہاں ہوں گے، کیا یہ یہاں نوخیز بچے جو
فوت شدگان ہوں گے، کیا یہ ان کی کوئی قسم ہوگی یا یہ وہی لوگ ہوں گے؟ جنت میں تو سب جوان ہی ہوں گے، جوان ہی ہوں گے، جنت میں تو سب جوان ہی ہوں گے۔ یہ غلمان بھی جوان ہی ہوں گے؟ جی غلمان بھی نوجوان ہوں گے، نوجوان اور ہوں گے۔ جی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ سورہ واقعہ میں ذکر کیا ہے، ان کی جوانی کا ذکر کیا ہے، اور وہ کس طرح وہ آفتابے اور کس طرح وہ شراب طہورہ کے جگ وغیرہ لے کے حاضر خدمت ہوں گے، اور ساتھ غوران کا ذکر کیا، اور ان کی آنکھوں کا تذکرہ کیا، ان کے حسن کا ذکر کیا، ان کی عمروں کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ یہ ساری چیزیں انسانی فطرت میں شامل ہیں، جس کی طرف انسانی فطرت کھینچی چلی جاتی ہے۔ اچھا، یہ کفار مکہ جو ہیں یہ انہی چیزوں کو جھٹلاتے تھے، یا اس کے جو دیگر جو مضامین ہیں اور جو دیگر توحید، قرآن اور قیامت، یہ جو سارے مضامین ہیں جی یہ مکہ کی جنت، دوزخ، قیامت، مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب کتاب، یہ ساری چیزیں اعتقادات میں آتی ہیں، اور یہ سب کا انکار کرتے تھے یہ کفار مکہ، اور اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں اسی پہ زیادہ زور دیا ہے، اور جتنے اعمال کے حوالے سے ہیں وہ زیادہ مدنی صورتوں میں اعمال کا ذکر ہے۔ یہاں دائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے، یہ دائیں ہاتھ والوں کے حوالے سے بھی میں ذکر کروں گا کہ بزرگان دین یہاں بھی کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں، باعمل صوفیاء بھی کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں ہی چیزیں لینے دینے کا سلیقہ دائیں ہاتھ سے سیکھ لینا چاہیے، کہ قیامت کے دن بھی جب اللہ رب العزت کے حضور ہم حاضر ہوں اور وہاں سے نامہ اعمال ملے تو ہم دایاں ہاتھ ہی آگے کریں، اگر عادت دنیا میں پڑی ہوگی، اور جب کھانے پینے کی عادت بائیں ہاتھ سے ہوگی، لینے دینے کی دنیا میں عادت جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے ہوگی، تو پھر قیامت والے دن ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ، کہ ہم بھی بائیں ہاتھ والوں میں ہو جائیں۔ جناب مفتی اصحاب میمنہ دائیں ہاتھ والوں میں ایک نقطہ، یہ میمنہ لفظ یمن سے ہے، یمن کا معنی ہے برکت والا، سبحان اللہ، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزاری، شب گزرتی اللہ کی یاد میں، کام کرتے، رزق کماتے تو اللہ کی رضا کو پیچھے نہ چھوڑتے، ایسے لوگ ہیں برکت والے۔ تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اصحاب میمنہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے برکت عطا کی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے، ماں اصحاب المشأمہ، اور تمہیں کیا پتہ کتنے خستہ حال اور بد حال ہوں گے بائیں ہاتھ والے۔ بائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، یا ان کو بائیں ہاتھ سے گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا، یا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی ارواح، یا وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی نافرمانی میں گزاری جس وجہ سے وہ برکت سے محروم رہے۔ فرمایا کہ والسابقون السابقون، اور وہ تیسرا گو جو کار خیر میں آگے بڑھنے والے ہیں، وہ آگے بڑھنے والے ہیں، اس روز بھی وہ آگے آگے ہی رہیں گے۔ جو دنیا میں آگے بڑھنے والے تھے السابقون، وہ قیامت والے دن بھی آگے بڑھنے والے میں ہوں گے۔ اولئک المقربون، یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب ہوں گے، فی جنات النعیم، جنت کے باغوں میں، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، امت کے ابتدائی دور کے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی اور آخری دور کے لوگوں میں قلیل ہوں گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ سابقون السابقون ہیں کون۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام لانے میں جنہوں نے پہل کی، جیسے آپ نے بھی ابتدا میں ذکر کیا۔ دوسرا فرمایا گیا وہ لوگ ہیں جو کار خیر اور بلائی کے کام میں پہل کرتے تھے، انہیں پکارا گیا کہ اللہ کی راہ میں دو، انہوں نے ڈھیر لگا دیا مال و متاع کا، انہیں کہا گیا اب جان پیش کرنی ہے، وہ سر بکف ہو کر میدان میں آ گئے، اللہ کسی موقع پر وہ پیچھے نہ رہے، وہ تھے السابقون۔ فرمایا گیا وہ قیامت کے دن بھی سابقون ہی ہوں گے، آگے ہی رہیں گے۔ اچھا جی، اب آپ نے جو ذکر فرمایا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، اللہ اکبر، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اب یہ اس کی تھوڑی سی تفسیر کی ضرورت ہے کہ یہ مواقع النجوم ہے کیا۔ پہلی بات تو یہی ہے جو آیت کے ظاہر معنی سے ہم سمجھ آ رہا ہے کہ جہاں ستارے ڈوبتے ہیں وہ جگہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، کیونکہ ستارے ڈوب گئے، اس سے معلوم ہوا کہ ستارے خدا نہیں ہیں، واہ، اور حقیقی طاقت اور مؤثر کوئی اور ہے جس نے اس کو بھی ڈبو دیا۔
تو اب ستاروں کے ڈوبنوں کی جگہ سے اللہ کی توحید پر استدلال ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑی قسم ہے۔ دوسرے مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد مواقع النجوم میں، نجوم کو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے صحابی کا نجوم، واہ، میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی مانند ہے، اور مواقع سے مراد وہ جگہ ہیں جہاں صحابہ اکرام سجدہ ریز ہوتے تھے۔ واہ واہ، تو اس آیت میں دراصل جو بڑی قسم فرمائی گئی صحابہ اکرام کی ان جگہوں کی جہاں وہ پیشانیاں رکھ کر سجدہ کرتے ہیں۔ تیسرا فرمایا گیا یہاں پر مراد وہ مزارات ہیں جہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ نجوم غروب ہوئے ہیں، آرام فرما ہیں، ان جگہوں کی اس آیت میں قسم اٹھا کر ان کی عظمت، ان کی برکت، ان کی حساسیت کا اور ان کی نزاکت، ان مقامات کے آداب کا گویا کہ ایک اشارہ دیا گیا ہے، اور اس قسم کو بہت بڑی قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن ہے بڑی عزت والا، فی کتاب مکنون، یہ کتاب میں جو ہے جو محفوظ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر وہی جو پاک ہیں، یعنی اس قرآن کو صرف پاک لوگ چھوئیں گے۔ جامع صغیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن کو پاک لوگ چھوئیں۔ فقہاء کرام نے اس سے استدلال کیا دیگر احادیث کی روشنی اور روایات کی روشنی میں بھی کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، قرآن پاک کو بغیر وضو کے ٹچ نہیں کرنا، نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اسی طرح قرآن مجید کو بغیر وضو کے زبانی پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک پڑھ سکتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ہم بغیر وضو اچھا کے مفتی درود صاحب، پڑھ بعض سکتے اوقات ہیں، کوئی پڑھ سکتے قرآن ہیں۔ پاک کا پورشن جو ہے وہ سلیبس میں، نصابی کتابوں میں موجود ہوتا ہے، اس کتاب کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اس کتاب کو بھی ایون کہ آپ کے پاس جو نوٹ ہے اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، یا کوئی سکہ ہے یا کوئی برتن ہے جس کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ ہر وہ شے جس کے اوپر قرآن لکھا ہے اس کا ادب بھی کیا جائے گا اور باوضو ہو کر اسے چھوا جا سکتا ہے۔ پیر صاحب، میں چاہوں گا کہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے اپنا آخری کمنٹ دے دیں، میں پھر اس کے بعد مفتی صاحب سے بات کرتے ہوئے پھر حمد بارے کی طرف بڑھوں۔ قرآن کریم جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور اعجاز قرآن یہ ہے کہ جو بھی اس کو سنتا ہے اس کے دل و دماغ پہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ واقعہ کے ساتھ ساتھ پورے قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، یقیناً ہماری زندگیاں سنور جائیں گی اور ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ لاسٹ کمنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ واقعہ میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کہ اے بندو اس وقت بھی، یعنی موت کے وقت بھی جب روح نکالی جاتی ہے تم دیکھ رہے ہوتے ہو، ہم تم سے تمہارے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے قربت کی ذکر فرما رہا ہے، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے بندے کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ اگر بندہ اپنے خاتمے کے وقت اللہ سے اچھی امید رکھے تو حدیث شریف میں فرمایا گیا یہ علامت ہے اس کے بخشے جانے کی۔ ایک صحابی کے وصال کا وقت تھا، حضور نے فرمایا کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کو کریم اور رحیم محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اچھی امید رکھیں، اسی حالت میں ہی اس دنیا سے جائیں، انشاءاللہ بیڑا پار۔ انشاءاللہ بیڑا پار۔ آج کا وظیفہ محتاجی کا خاتمہ۔ جو شخص رات کو سونے سے قبل، جیسا کہ مفتی صاحب اور سارے جو اسکالر ہیں اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ جو شخص رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے ہاں رزق کی کبھی کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ ہمارا یہ پروگرام فیس بک اور یوٹیوب پر آپ لائیو
دیکھ رہے تھے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا آپ یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اپنی قیمتی آراء بھی ہمیں عطا کر سکتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے صغیر احمد نقشبندی۔ اے خدا اے خالق ارض و سما، اے خدا اے خالق ارض و سما، اے خدا اے خالق ارض و سما، رحم کر بہرے محمد مصطفیٰ، رحم کر بہرے محمد مصطفیٰ، اہل قبلہ پر رب دو جہاں، اہل قبلہ پر رب دو جہاں، چھا گئی عالم کی کالی گھٹا، چھا گئی عالم کی کالی گھٹا، تجھ کو تیری عظمتوں کا واسطہ، تجھ کو تیری عظمتوں کا واسطہ، سرفرازی دے ہمیں کبریا، سرفرازی دے ہمیں کبریا، اور کرتا غلبہ ہمیں اغیار پر، کرتا غلبہ ہمیں اغیار پر، قوم مسلم کو جہاں بانی عطا، قوم مسلم کو جہاں بانی سکھا، اے خدا اے خالق ارض و سما، سر بلندی کر عطا اسلام کو، سر بلندی کر عطا اسلام کو، پرچم کفار کو یا رب جھکا، اور جذب خالد ذوق بوذر دے ہمیں، جذب خالد ذوق بوذر دے ہمیں، کرتا صدیق کا صدق و صفا، اور ہر جگہ اسلام کا سکہ چلے، ہر جگہ اسلام کا سکہ چلے، ہے یہ صائم کی یا رب التجا، ہے یہی صائم کی یا رب التجا، اے خدا اے خالق ارض و سما، رحم کر بہرے محمد مصطفیٰ،